تمام محترم معزز سامعین، سننے والے، خواتین، حضرات، چھوٹے بڑے بچے، سب کی خدمت میں میرا محبت بھرا سلام ہے۔ اب یہ طارق جمیل کے نام سے بنا ہے، طارق جمیل آفیشل۔ اس پر انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا رہا، میں آپ سے گاہے گاہے بات کرتا رہوں گا، اور مختلف بیانات کے کلپس بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے میرے نام پر میں بعض چیزیں بہت غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہیں جو میری طرف ہی منسوب ہوتی ہیں، حالانکہ میں ان سے بری الذمہ ہوں، تو انہیں میری طرف منسوب نہ کیا جائے۔ بہرحال میں بھی ایک بشر ہوں، خطا کار ہوں، قصوروار ہوں، گناہ گار ہوں۔ ہدایت کے نور کی طلب ہے، دعا ہے مجھے، آپ کو، اللہ سب کو ایمان کامل ہدایت کا نور نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اپنی کمیوں پر ندامت ہے، اللہ پاک سے ہدایت کے نور کی طلب ہے، دعا ہے مجھے، آپ کو، اللہ سب کو ایمان کامل ہدایت کا نور نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، 90s کی بات، تو مقامی لوگ کہنے لگے چودھری حاکم نو بندہ بناؤ تو تانوں منیے۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے، وہ وہاں کا قبضہ مافیا اور ڈرگ مافیا اور لڑائیاں، قتل و غارت اور زمینوں پر قبضے، اس ٹائپ کا آدمی تھا۔ تو ہم نے جماعت بھیج دی اس کو ملنے کے لیے، اور وہ تیار ہو گیا، مسجد میں آ گیا۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا چودھری حاکم آیا ہے، تو وہ نال گل کر۔ میں نے جب اس کو دیکھا، وہ 6.25 فٹ کا آدمی، اور ایسے اس کے جسم، میں تو انج لگا جی میں ہاتھی دے اگوں چوہا آ گیا ہو، بالکل چڑا جہا بیٹھا، اور اس نے اتنی بڑی بڑی مونچھیں، اتنا بڑا سر، اتنا بڑا چہرہ، خوبصورت آدمی، تو سفید چادر، سفید کرتا۔ تو ہم ایسے ہی بیٹھ گئے، میں نے بات شروع کر دی۔ تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں، بولنے والے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، بولنے والے کے ہاتھ میں تو اپنا بول بھی نہیں۔ اللہ نے کس بات پر اس کے دل کا دروازہ کھولا اور اس کے دل پر اثر ہوا، وہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن وہ میرے بولتے بولتے نا اس نے میری بات کاٹی، کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جاوی کی۔ مجھے اس پہ اکثر رونا آ جاتا ہے، اس کے اس بول پر۔ مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جاوی کی۔ میں کہا چودھری حاکم معاف کرنا والا بڑا بڑا ہے، اپنے گناہوں کی شہروں دے سامنے۔ یہ ہے وما انا من المشرکین۔ کیا وہ فخر سے نہیں کہہ رہے؟ اللہ ہمیں سکھا رہا تواضع، کہ تم زیادہ سے زیادہ 33 نمبر والے ہو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں نوازے گا۔ لن يدخل احدكم الجنة بعمله ولا انت یا رسول اللہ ولا انا الا ان يتغمدنی ربی برحمته۔ یتغمد تفاعل جس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ آیت سمجھا دی، وما انا من المشرکین۔ پھر بچوں اس نے توبہ کی، اس کی موت بہت قریب تھی، اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔
اس نے سارے قبضے واپس کیے، زمینیں واپس کیں، جو کچھ کسی سے لوٹا پوٹا تھا وہ واپس کیا، جو نہیں کر سکا ان سے معافیاں مانگی، اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ یا اللہ بے شک تو نے ہمیں بڑے منصب پہ کھڑا کیا ہے، لیکن یا اللہ ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس اتنی بات ہے کہ تیرا شکر ہے ہم شرک سے پاک ہیں۔ تو میرے بات کرنے کا موضوع یہ تھا، اس وجہ سے دعوت آپ کی ترجیحات میں نہ ہو کہ ہمارے استاد تبلیغ والے ہیں یا میں تبلیغ والا ہوں، یہ بہت کمزور چیز۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے علی بصیرت اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے، تم اس بصیرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوبصورت کام کو کرنے والے بنو۔ تو اس کے دیکھو مصلحین کی کمی نہیں دنیا میں رہی، اور مشائخ کی، اور بر صغیر میں بھی، لیکن مولانا الیاس صاحب سے جس طرح اللہ نے انسانیت کو نفع پہنچایا، کوئی بڑے سے بڑا مصلح اتنا نفع نہیں پہنچا سکا۔ میں پچھلے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پچھلی صدی اور اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے قریب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی اتنا بڑا نفع نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے ان سے تصوف سے ہٹ کر، مدرسے سے ہٹ کر، یہ اس کام میں اللہ نے ان کو لگا دیا۔ تھے تصوف کے آدمی، تھے تبلیغ کے آدمی، مدرسے کے آدمی تھے۔ جب ان کے بھائی فوت ہو گئے مولانا محمد صاحب، تو میواتی گئے سہارنپور کہ اب مولوی الیاس ان کے بھائی ہیں، ان کو بھیجو وہاں۔ یہ 1898 کی بات۔ تو مولانا الیاس صاحب نے انکار کر دیا کہ جاؤ میں نہیں جاتا۔ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے بات کی، جو ان کے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، بذل المجہود جنہوں نے لکھی۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، تو عرض کی حضرت میرا آپ کو چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے فرمایا 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، دل لگ جائے تو ٹھہر جانا، نہ لگے تو واپس آ جانا۔ انہوں نے درخواست جو لکھی تھی نا، وہ سہارنپور کے مدرسے میں آج بھی پڑی ہوئی کہ مجھے 1 سال کی چھٹی دی جائے۔ وہ درخواست اب گیا تھا 89 میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ، تو وہ وہاں تو وہ 1 سال کی شرطیہ اجازت پر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس راستے کا کام لے لیا، اور آج ہم اسی کے طفیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کام تو تم اتنا کرو گے جتنی تمہاری استعداد ہے، جتنے تمہارے وسائل ہیں، لیکن بچو تمہاری ترجیحات میں تبلیغ آ جائے، یہ میری تمنا ہے، اور تمہارے اخلاق، درگزر، محبت، الفت، تواضع، سخاوت، عاجزی، یہ وہ صفات ہیں جو تمہیں اونچا اڑائیں گی۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا ہے، مالدار بن جاتا ہے۔ آدمی علم سے بڑا نہیں بنتا ہے، علامہ بن جاتا ہے۔ بڑا بنتا ہے صفات کے ساتھ، ایمانی صفات اس کو بڑا بناتی ہیں، وہ چاہے پھر علم والا ہو یا بازار والا ہو یا کھیت والا ہو، صفات اس کو اونچا اڑاتی ہیں۔ صفات سے انسان وزنی بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا بنتا ہے۔